الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز احباب، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، شان و شوکت والا مہینہ، میرے اور آپ کے خالق کائنات رب ذوالجلال کا مہینہ شعبان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدہ ہے، اور رمضان المبارک میرے اور آپ کے رب کا مہینہ، جس رب نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے لیے کیا کیا پیدا نہیں کیا، یہ تو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اگر اس رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، تو شکر کرنا چاہیے۔ آج ہم الحمدللہ مسلمان اس بابرکت مہینے کے اندر رمضان المبارک کی عزت، احترام، عظمت کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، مسلمان تراویح پڑھتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، سحریوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، افطاریوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پھر جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں پھر لوگوں کو وہ تحفے تحائف بھی دیتے ہیں رمضان المبارک کی خوشی کے اندر، یعنی کہ رمضان المبارک میں کسی کو رمضان المبارک کے لیے کچھ سودا لے کے دے دیا، کچھ پیسے دے دیے، یعنی کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، اسی عطا سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ نہیں کہ میرا نام روشن ہو جائے، نہیں، مجھے جزا مل جائے، مجھے جزا مل جائے، مجھے اجر مل جائے، مجھے نیکیاں مل جائے۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اجر لینے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کماتا ہے، نیکیوں کو کماتا ہے تاکہ مجھے نیکیاں مل جائیں۔ کبھی وہ صدقہ کرتا ہے، کبھی وہ خیرات کرتا ہے، کبھی وہ زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، کبھی درود پاک پڑھتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو جو انسان ماہ رمضان کے اندر، ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں، تو ان کی جزا کے لیے آج کا ہمارا یہ بیان ہے۔ اس کو سن کر، سمجھ کر، دوسروں تک شیئر بھی کر کے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، لائک بھی کرنا، اور لازمی اس ویڈیو کو پورا سنا کریں، تاکہ انشاءاللہ العزیز اتنی کوشش کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں جو آپ کی خدمت میں یہ اسلامی چینل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت سناتا ہوں آپ کو، تو اس کے لیے یہ تو ہے کہ آپ تھوڑی سی دعا بھی دے دیا کریں، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضور والا روزہ کی جزا، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے کہ روزہ کی جزا، روزہ کی جزا کیا ہے اور کتنی ہے، روزہ کی جزا کیا ہے اور کتنی ہے۔ اور مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا فضل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کتنا کرم نازل ہوتا ہے۔ اسے روزے کا کس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، روزے دار کو
کس قدر روزے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اسے فقط اللہ تبارک و تعالی ہی آگاہ ہیں، کوئی اور شخص دنیا میں اس جزا کے بارے میں نہیں جانتا۔ کتنا انعام ہے روزے کے بارے میں کہ جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جزا دیتا ہے، کتنا اجر دیتا ہے، یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہے تو میرا اور آپ کا رب جانتا ہے کہ جس مومن بندہ نے روزہ رکھا اس کا اجر کتنا ہے۔ الصیام للہ لا یعلم ثواب عملہ الا اللہ عز وجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ روزے کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دیگر عبادات اور اعمال کے ثواب اس کی تعداد مقدار سے لوگ دنیا میں آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن روزے دار کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ اسے ہندسوں میں بیان نہیں کیا گیا، یا پھر اس کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور حکمت کار فرما ہوگی۔ ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے، خداوند تعالیٰ کی کوئی اور حکمت کار فرما ہوگی۔ ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے، کیونکہ روزہ کو حدیث پاک میں صبر کہا گیا، اور صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل ماشاءاللہ اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار میری رضا کے لیے اپنی تمام نفسانی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، بس روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کون کون سی خوشیاں ہیں روزہ دار کے لیے؟ روزہ دار کے لیے ایک خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے، اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ مجھ سے ملے گا۔ روزہ ڈھال ہے، پس اگر کوئی شخص روزہ دار سے جھگڑا کرے یا اسے گالی دے تو وہ اسے سے کلام نہ کرے اور کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں۔ یہ ہے روزے کی جزا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی جزا اللہ ہی نے دینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو روزے دار بندہ اور روزے دار بندے کے منہ سے آنے والی جو خوشبو ہوتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔